بشارت کہاں ہے؟ گھر یا کہیں؟ میں نے معاملہ کی گن سن لینے کی خاطر پوچھا۔ جی، وہ آپ کے آنے کی خبر پاتے ہی کل رات گھر سے بھاگ گیا تھا۔ ہم پیچھا کرتے ہوئے اس کے مرشد کے ڈیرے پہ پہنچے تو وہ اپنے بابے کے قدموں میں بے سدھ سا پڑا ہوا تھا۔ ہم جو ہی بشارت کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تو بابے کے ایک چیلے نے ہمیں آنکھ دکھاتے ہوئے خبردار کیا کہ بچڑا مشاہدہ مرشد میں محو ہے، جو بھی کوئی اس کی محویت میں خلل انداز ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہم وہاں کافی دیر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ شاید لمبا ہی نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ حد ہو گئی، وہ جیسی بھی حالت میں تھا آپ اسے اٹھا کر گھر لے آتے۔ ایسا بھی کئی بار کر چکے ہیں، مگر جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد بری طرح دیواروں دروازوں سے سر پٹکتا ہے، خود کو کتوں کی طرح نوچنے کھسوٹنے لگتا ہے، اول فول بکتا ہے۔ گھر والے، حتیٰ کہ ہمسائے اور گلی محلے والے بھی عاجز آ جاتے ہیں۔ یہ بابا کیا چیز ہے؟ میں نے مزید دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ جی دراصل وہ کوئی عمر کے لحاظ سے بابا نہیں، بلکہ ایک 12-13 برس کا بالڑ ہے۔ کسی سے بات چیت نہیں کرتا، لوگوں میں چپ شاہ سرکار مشہور ہے۔ نیم اندھیرے کچے سے دالان میں ایک غلافوں چادروں سے ڈھانپی ہوئی قبر کے پہلو میں پڑا آنے جانے والوں کو خالی خالی نگاہوں سے تکتا رہتا ہے۔ کچھ دو تو خوش ہو کر لے لیتا ہے، ہاں پاس پہنچ کر سلام کرنے والوں کو تھاپڑا لگانا نہیں بھولتا۔ واہ، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ وہ قبر کس کی ہے؟ اور چپ شاہ سرکار کیا وہاں کا مجاور ہے؟ کوئی شرع شریعت یا نماز روزہ؟ توبہ توبہ جی، وہ کانوں کو چھو کر بتانے لگا۔ بابا جی، شرع شریعت کا کیا کام؟ وہاں تو ہگ موت کر کوئی استنجا نہیں کرتا، دن رات چرس کے سوٹے لگتے ہیں، بھنگ گھوٹی جاتی ہے، قلیان بھرے جاتے ہیں۔ وہاں چل کر آپ خود ملاحظہ فرمائیں، اندر باہر ہر طرف نشئی مردے پڑے اپنے شغل میلے میں مست ہوتے ہیں۔ اور وہ قبر سنا ہے کسی نیم مجذوب ملنگ کی ہے، جو خود بھی نشہ کرتا تھا، اور یہ بچہ پتہ نہیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے یا کوئی چیلا چانٹا۔ ڈیرے پہ پرانے آنے جانے والوں سے سنا ہے کہ ایک رات وہ ملنگ سوتے میں ہی مر گیا تھا، اگلی صبح یہ بچہ اس کے مردے کے پاس بیٹھا پایا گیا تھا۔ پرانے ملنگوں نشیوں نے باہمی مشاورت سے اسی مخبوط الحواس بچے کو مجاور بنا کر قبر پہ بٹھا دیا۔ اڑتی ہوئی یہ خبر بھی سنی تھی کہ ان ملنگوں نے ہی کہیں سے یہ حواس باختہ بچہ اغوا کر کے یہاں پہنچا دیا تھا، اس کی زبان ڈیموؤں سے ڈنگوا کر بیکار کر دی، پھر اسے منشیات پہ لگا دیا۔ نیم پاگل ملنگ بچہ رات دن میں چھٹانک بھر چرس پھونک ڈالتا ہے، بندر کی طرح غوں غوں غاں غاں کر کے بے وقوف لوگوں کو دعائیں دیتا ہے۔ لوگ ہیں کہ جوق در جوق آتے ہیں، کوئی کاروبار کے لیے دعا کراتا ہے تو کوئی کمیٹی پرچی کا نمبر مانگتا ہے۔ گھر سے بھاگے ہوئے لڑکوں کا یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ بڑے بڑے اثر و رسوخ والے اور سرکاری اہلکار بھی، آس پاس کے گوالوں کی بستیاں، ڈیرے، کارخانے دار اور چمڑا کمانے والے محنت کش سب اس چپ شاہ کے ماننے والے ہیں۔ یہاں سکولوں کالجوں کے طالب علم بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہاں کے بدمعاش منشیات فروش اور بھنگی چرسی ان طالب علموں کی بھنگ چرس اور دیگر منشیات سے خاطر مدارت کرتے ہیں۔ میں اس کی لمبی چوڑی کتھا سن کر اصل معاملہ کی تہ تک پہنچ چکا تھا کہ ان کا نوجوان بھائی کن دو نمبریوں کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ گھر پہنچ کر میں نے کچھ مزید سوال کیے، اسی دوران ہلکا سا ناشتہ بھی ہوا۔ اب میں نے کہا کہ مجھے بشارت کا کمرہ دکھایا جائے۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے سب کو باہر رہنے کا کہہ کر اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ بشارت 19-20 برس کا پڑھا لکھا خوبرو نوجوان تھا، بھائیوں کے ساتھ ہی کاروبار کرتا تھا۔ گھر میں آسودگی تھی، بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے کچھ خود سر اور ضدی بھی تھا۔ اس کی شادی کے لیے اس کی والدہ نے اپنے بھائی سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رکھا تھا۔ لڑکی کی تعلیم مکمل ہونے میں ابھی 2-1 سال کا عرصہ درکار تھا۔ اسی دوران ملتان میں ایک صنعتی نمائش کا انعقاد ہوا، جہاں دوسروں کی طرح بشارت بھی اپنی مصنوعات کا ایک وسیع و عریض خوبصورت سا سٹال لگایا۔ سٹال ملتانی انداز کی ٹائلوں کا تھا، جن پہ بڑے جاذب نظر رنگوں اور خطاطی کے مختلف انداز سے کلمہ طیبہ
خانہ کعبہ، گنبد خضرا، قرآنی آیات، اسماء الحسنی، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اونٹ کی کھال کے ٹیبل لیمپ، تسبیحاں، جائے نماز وغیرہ۔ ایک روز ایک ملنگ سا بوڑھا آیا، سٹال کے سامنے کھڑے ہو کر بے تحاشا قہقہے لگانے لگا۔ جب کافی دیر تک وہ نہ ٹلا تو بشارت نے اپنے ایک ملازم کو کہا کہ وہ اسے سامنے سے ہٹائے۔ ملازم نے پہلے تو بڑے احترام اور آرام سے ملنگ کو ہٹانا چاہا، مگر جب وہ نہ ٹلا تو اس نے بازو سے پکڑ کر پرے کر دیا۔ وہ ملنگ شاید نشے میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا اور بشارت کے منہ پر تھوک کر قہقہے لگانے لگا۔ مشتعل بشارت نے الٹا اسے ٹھوک دیا۔ ہاتھ ہلکا سا اوچھا پڑ گیا تھا کہ ملنگ لڑک گیا۔ قصہ مختصر کہ سال ڈیڑھ سال کی تھانہ کچہری کے بعد بشارت کی جان چھوٹی، پر ایک روگ اور جان کا آزار بن گیا۔ اسے وہم ہو گیا کہ اس سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اسی وہم اور نفسیاتی خلجان نے اسے از حد رنج اور رقیق بنا دیا۔ کاروبار سے دھیان اچٹ گیا تھا، ایک جوان رانا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ گیا۔ اب بشارت، جہالت، نمی فقیری، دوپہری دھواں اور درویشی دھواں کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ بشارت پٹری سے اتر چکا تھا۔ گھر والوں نے اسے بتھیرا ڈھارس دی، بہلایا، پھسلایا، یہاں تک اس کا جی لگانے کے لیے شادی بھی کر دی، لیکن اسے برباد ہی ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب یہ عالم کہ جو بھی ملنگ فقیر سادھو نظر آتا یہ اس کے پاؤں پڑ جاتا، اس کے ہاتھ پاؤں دابنا چومنا شروع کر دیتا، دعا کے لیے کہتا۔ روپے پیسے کی چونکہ کمی نہیں تھی، خوب خاطر مدارت کرتا، کپڑے جوتے لے کر دیتا۔ اب اس نے دھیرے دھیرے درگاہوں، مزاروں اور ملنگوں کے ڈیرے پہ آنا جانا بھی شروع کر دیا۔ اب دھیرے دھیرے یہ حالت ہو گئی کہ کوئی بھی اسے پیر فقیر بن کر لوٹ لیتا۔ اسے تو یہ بھی یاد نہ رہتا کہ اسے کون کون سا فقیر کتنی بار لوٹ چکا ہے۔ تعجب کہ اس دوران وہ ایک خوبصورت بچے کا باپ بھی بن چکا تھا۔ خوبصورت، وفا شعار بیوی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اس کی راہ دیکھتی رہتی، مگر یہ ہر چیز، ہر رشتے ناتے اور احساس و ذمہ داری سے بے نیاز مزاروں، ڈیروں، قبرستانوں میں خاک پھانکتا رہتا۔ بھائی، رشتہ دار، یار دوست اسے تلاش کرتے، منت سماجت کرتے، بہلا پھسلا یا زبردستی اٹھا کر لاتے، نگہداری کرتے، کئی بار باندھا بھی، کمرے میں بند کر دیا، یہ توڑ پھوڑ شروع کر دیتا، خود کو کاٹتا، سر پھوڑ لیتا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ سب نے عاجز آ کر اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اب بدقسمتی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ مرے کو مارے شاہ مدار کے مصداق ملنگوں نے اسے چرس پہ لگا دیا۔ اب یہ سرے عام سوٹے لگانے لگا، دولت کے ساتھ صحبت بھی برباد ہونے لگی۔ بات یہاں تک ہی رہتی تو شاید کچھ بچ رہتی۔ کسی انتہائی بدبخت اور رسیاہ قسم کے استاد نشئی نے اسے اب چرک سے آشنا کر دیا۔ جو کسی نشئی کے لیے آخری نشہ ہوتا ہے، اس کے بعد تو زہریلے سانپ سے زبان پہ ڈسوانا ہی آخری حربہ رہ جاتا ہے۔ چرس سے تو اکثر لوگ واقف ہیں، لیکن چرک سے خال خال ہی کوئی آشنا ہوگا، کیونکہ یہ خاص ایک خطرناک قسم کے عمل سے مارد وجود میں آتی ہے۔ اسے نہ تو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عام آدمی سے بنا سکتا ہے۔ چرس نہ ملے تو نشئی پریشان ہوتا ہے، تروڑک اور کمزوری، بے چینی محسوس کرتا، مگر عام حالات میں نہ تو مرتا ہے اور نہ ہی مرنے مارنے کی حد تک اترتا ہے۔ مناسب سی توجہ، محبت اور علاج معالجے سے چرس کی علت ترک بھی کر سکتا ہے، مگر اس ذلیل چرک کا چسکا جسے ایک بار پڑ جائے تو وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کوئی چہرہ، کوئی رشتہ، کوئی نصیحت اور کوئی عقوبت اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ انتہائی طلب کی حالت میں وہ بے تحاشا اپنی کلائیوں، انگلیوں، زانوؤں کو کاٹتا ہے، لہو لہان ہو جاتا ہے، پھر کتے کی طرح اپنے ہی خون کا سواد لے کر اپنے لیے تسکین حاصل کرتا ہے۔ چرس اور چرک خون کی ایک ایک بوند میں اپنی لعنت آفریں بدبو کے ساتھ موجزن ہو جاتی ہے۔
نشئی کے ہاتھ پاؤں، پسینہ، تھوک، سانس، کپڑے، رومال، غرض یہ کہ اس کے زیر استعمال ہر چیز میں انتہائی مکروہ بدبو محسوس کی جا سکتی ہے۔ میں نے بشارت کے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ چونکہ اس کی بیوی بیٹے کو لے کر اپنے میکے میں رہ رہی تھی، اس لیے کمرہ مجھے بالکل خالی ملا۔ کمرے کی ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ موجود تھی، پلنگ، سنگار میز، الماریاں، فرنیچر وغیرہ۔ میں ہر ایک چیز کو بڑے غمزدہ دل کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ اس کمرے کے مکین کیسے قسمت لے کر آئے ہیں۔ ایک جھوٹے مجہول ملنگ کی ایک قبیح حرکت نے کیسے بھرے پورے خاندان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میں اسی دگرگوں حالت میں ایک کرسی پہ ڈھہ سا گیا، نیم آنکھوں سے کمرے کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ قدرے طبیعت ٹھکانے لگی تو میں نے توجہ دینا شروع کی۔ سب سے پہلے میری ناک نے مجھے اطلاع دی کہ یہاں چرس نہیں بلکہ چرک پینے والا رہتا ہے۔ اپنی تصدیق کی خاطر میں اٹھا اور سامنے دیوار کی کھونٹی پر لٹکی ہوئی شلوار قمیض کو سونگھا کہ ان کپڑوں کا مالک چرس نہیں، چرک پہ لگا ہوا ہے۔ چرک کیا ہے؟ اس کی دو اقسام ہیں، ایک خسی اور دوسری بھنگڑ۔ خطرناک تو دونوں ہیں، مگر خسی کچھ زیادہ ہی مہلک ہے۔ اسے خسی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ نشئی کو مکمل نامرد کر دیتی ہے۔ اول الذکر میں پختہ چرس، خشخاش کے کچھ ڈوڈے، حقے کی میل، کافور کامل، کچا چونا، تلسی کے بیج اور نیش عقرب سیاہ، ان سب اشیاء کو ایک خاص مقدار میں لے کر یکجان اور غلیظ ہونے تک کھرل کیا جاتا ہے۔ قطرہ قطرہ روغن ارنڈی بھی شامل کیا جاتا ہے۔ سایہ میں نیم خشک کرنے کے بعد کالے چنے کے برابر قرص بانٹ لیے جاتے ہیں۔ دوسرے درجے پہ بھنگڑی، تو اس میں اضافہ صرف تخ بھنگ پوست وغیرہ کا ہوتا ہے۔ جس شخص کو جیتے جی فارغ کرنا ہو، اسے کسی رنگ ڈھنگ سے چرک بھرا سگریٹ پلا دو، وہ اپنے آخری دموں تک اس موذی سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا۔ ہاں، البتہ صرف ایک طریقہ ہے جو آگے چل کر بتاؤں گا۔ بشارت کے کمرے میں میں نے اسے اس کے تن لگے کپڑوں کے علاوہ اور کئی ایک روزمرہ کی اشیاء کا بغور مشاہدہ کیا۔ اس کمرے میں مختلف جگہوں سے مجھے کئی ایک تعویذ اور گانٹھوں والی ڈوریاں بھی ملی، اس کی تصویریں بچپن سے لے کر شادی تک، اس کی ڈائری اور خوشبوئیں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ ایک انتہائی ذمہ دار، نفیس، شوق و ذوق اور صحت مند نوجوان تھا۔ دو نمبر پیروں فقیروں کی جس دلدل میں ناک منہ تک دھنس چکا تھا، ماضی میں صورتحال کا کبھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو واضح ہو چکا تھا کہ وہ چرک نوشی کرتا ہے، جس کی مکروہ اور غلیظ ترین بدبو کپڑوں کے علاوہ کمرے میں موجود تھی۔ میں نے ایک فیصلے پہ پہنچتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ باہر سب گھر والے منہ لٹکائے ہوئے پریشان خاطر سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ پریشانی اور نا امیدی انسانی چہرے کا جغرافیہ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ چہرے کی زمین پہ شور اور تھور نکل آتے ہیں، آنکھوں کے دیے بجھ کر بڑا سڑیلا سا دھواں چھوڑتے ہیں۔ یوں لگتا ہے چہرہ اپنا نہیں، کسی تھوڑ دلے ہمسائے سے پہر دوپہر کے لیے ادھار لے کر لٹکایا ہوا ہو۔ سبھوں کی ایسی حالت دیکھ کر میرے اندر کے بچے کو شرارت سوچی کہ پہلے ان بیچاروں کو نا امیدی اور مایوسی کی کیفیت سے باہر نکالنا چاہیے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو کمرے کے اندر بلا لیا۔ اب میں میز کے پاس کرسی پہ بیٹھ گیا اور انہیں بھی سامنے صوفوں پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب سب بیٹھ گئے تو میں نے بشارت کی ایک تصویر کو سامنے رکھا، پاس پڑی ہوئی موم بتی اور اگر بتیوں کو جلا کر سر نہوڑ کر پڑھنے لگا، جے گنیش جے گنیش جے گنیش دیوا، ماتا دی کی پاربتی پتا مہا دیوا، پان چڑھے پھول اور چڑھے سیوا، لڈو کا بھوگ لگے سپھل تیری سیوا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد میں نے پلٹ کر ان سب پہ نگاہ کی۔ سب آنکھیں منہ پھاڑے استفہامیہ نظروں سے میری جانب تک رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ میری یہ حرکت اور شبد ان کی سمجھ سے بالا تھے۔ میں نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، آپ پوچھنا چاہیں گے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ دراصل میں بشارت مہاراج کی آرتی اتار رہا ہوں۔
کیونکہ یہاں کوئی پاک کلام اثر کرنے سے رہا۔ اب وہ جس صورتحال اور نشے میں پھنسا ہوا ہے، وہاں اب ایسا ہی کار کلام اثر کرے گا۔ چرس پیو تے اکھاں لال، پھڑے جاؤ تے چتر لال، نس جاؤ جھولے لال۔ اس قبط کو تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ بشارت کو اس حالت میں پہنچانے میں آپ سب لوگوں کا بھی حصہ ہے۔ پیر فقیر گنڈے تعویذوں اور چرس چرک نے اسے ناک منہ تک غرق کر دیا ہے۔ اب صرف آنکھیں ڈوبنے کو باقی رہ گئی ہیں، مطلب یہ کہ صرف 5% چانس ہے۔ اس کی ماں اور بہنیں سسکیاں بھر کر رونے لگیں۔ باپ کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ بڑا بھائی بولا، بابا جی اب کچھ آپ ہی کوئی حل نکالیں، ہم تو سب ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں۔ میں ایک لمبی سی ہوں کر کے سر ڈال کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے سر اٹھایا اور کہا، مایوسی گناہ ہے، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر میں نے مٹھی کھول کر تعویذ گنڈے دکھاتے ہوئے کہا، یقیناً یہ تعویذ آپ میں سے ہی کسی نے یہاں مختلف جگہوں پہ چھپائے۔ وہ ماں ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، جو بھی ہو، بھلائی اور بہتری کی آڑ میں یہ بھی بشارت کی جان پہ بھاری پڑے۔ یہ تعویذ لیں اور کسی بہتے پانی میں بہا دیں۔ ظہر کی نماز اور ظہرانے تک مجھے اسی کمرے میں اکیلا رہنے دیں۔ اس دوران آپ میں سے کوئی ایک چپ شاہ کے ڈیرے جا کر معلوم کرے کہ بشارت وہاں موجود ہے یا نہیں۔ اسے بات کرنے یا میری ملتان میں موجودگی کے متعلق بتانے کی ضرورت نہیں۔ رمزی شاہ کے قبرستان کی دوسری جانب گوالوں کے باڑے تھے، کھیت باغات، کچے چمڑے اور جانوروں کی ہڈیوں کے گودام، اینٹوں ٹائلوں کے بھٹے بھٹیار اور خانہ بدوشوں کے مستقل جھگیاں۔ ان کے بیچوں بیچ چھدرے سے آم کے درختوں کے جھنڈ میں یہ ڈیرا تھا۔ سڑک پکی اور آمد و رفت بھی کافی۔ موٹر کار نیچے تھی، ہمیں وہاں پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگا۔ گاڑی سڑک پہ ہی چھوڑ دی تھی کیونکہ آگے کچا تنگ اور پیدل راستہ تھا۔ گوبر اور کیچڑ نے راہ ماری ہوئی تھی۔ پانچے چڑھائے ایک دوسرے کو تھامے ہوئے لتھڑ پتھر ہم 4 جنے بمشکل ڈیرے تک پہنچے۔ وہاں تو دنیا ہی الگ تھی۔ ٹولوں ٹکڑیوں کی صورت نشئی درختوں کے نیچے بیٹھے لیٹے اپنے شغل پانی میں مصروف تھے۔ میں اگر ساتھ نہ ہوتا تو کوئی بھی ہماری جانب توجہ نہ دیتا۔ لوگوں کا ایسی جگہوں پہ آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے۔ ویسے بھی میں کہیں بھی جاؤں، لوگوں کا میری جانب متوجہ ہونا لازمی امر بن جاتا ہے۔ میرا کالا لباس، چہرہ مہرہ، گلے کی مالائیں، انگوٹھیاں وغیرہ بدو بدی لوگوں کو متوجہ کرنے کا موجب بنتی ہیں۔ ایسی صورتحال سے بسا اوقات میں خود بھی پریشان ہو جاتا ہوں۔ یہاں بھی قریب قریب یہی عالم تھا، میں آگے آگے، دوسرے لوگ پیچھے پیچھے۔ وہاں کے نشہ نشینوں نے مجھے کوئی پیر و مرشد سمجھتے ہوئے سلام کرنا شروع کر دیے، چند آگے آگے اور کچھ پیچھے پیچھے ہو لیے۔ سامنے وہ کچا پکا کوٹھا جس کے دالان میں ایک بڑی سی قبر تھی، جس کے پاس مطلع مسندوں کے آگے چپ شاہ سرکار، یعنی وہ کچا سا ننگا دھڑنگا لونڈا دکھائی دیا۔ سیاہ رنگ لنگوٹے کسے ہوئے وہ بچہ یوں اکڑو بیٹھا تھا جیسے حاجت ضروریہ سے فارغ ہو رہا ہو۔ سر کی جٹیں بڑی ہوئی، سانولی سی رنگت، تیکھے نین نقش، سفید دانت اور ڈیلے۔ دوسری نظر میں مجھے وہ امریکی فلم والا جنگل بوائے سابو دکھائی دیا۔ یقیناً اس نے مجھے بھی دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ گھبرایا سا کھڑا ہو گیا۔ اس کے ارد گرد بہت سے چیلے چانٹے بیٹھے سوٹے لگا رہے تھے۔ ہم قریب پہنچ گئے۔ میں نے دائیں جانب بشارت کے بھائی سے کانا پھوسی کی، تمہیں کہیں بشارت دکھائی دے رہا ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا، بابا جی وہ کالے کپڑوں والا جو قبر کے ساتھ چت پڑا ہے وہی بشارت ہے۔